اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے نکاح کے بارے میں۔ ایک تو کچھ مسائل اس طرح سے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکا اور لڑکی نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تو نکاح ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ محض لڑکا اور لڑکی نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے کچھ مسائل ہیں، نکاح کے کچھ آداب ہیں اور نکاح کی کچھ شرائط ہیں، تو وہ شرائط اگر نہ پائی جائیں تو نکاح نہیں ہوگا، اور اگر وہ شرائط پائی جاتی ہیں اور خواہ کسی کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ اب نکاح کی شرائط کیا ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، اور لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں تو نکاح ہوتا ہے۔ اب سوال کیا اٹھتا ہے کہ کیا صرف لڑکی یا لڑکا لڑکیاں انہوں نے فون پہ کہہ لیا کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا، لڑکے نے کہا لڑکی نے کہا میں نے تمہیں قبول کر لیا، تو کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیں کہ 2 چشمدید گواہ ہونے چاہیے۔ تو اس نکاح کو کون سے 2 گواہوں نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو ایسا نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ محض ہم خود کو تسلیاں دیتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے تو اب ہم محرم بن گئے ہیں اور ہمارا رشتہ جو ہے نا وہ مضبوط ہو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہ نکاح کا حق جو ہوتا ہے وہ جو ولی ہوتے ہیں، ولی مطلب اگر تو والدین ہیں آپ کے دیکھ بھال کرنے والے آپ کے والدین، اور اگر کسی کے والدین نہیں ہیں تو وہ جس کے بھی سپرد ہیں، تو ان کو پورا حق ہے کہ وہ آپ کا نکاح جو ہے وہ دیکھ بھال کر کریں۔ ایسا نہیں کہ جس سے آپ کہہ دیں تو وہ اسی سے نکاح کر دیں۔ ضد بھی نہیں کرنی چاہیے والدین کو بھی، لیکن یہ ہے کہ والدین کو حق حاصل ہے کہ وہ دیکھ بھال کر بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کریں۔ تو نکاح میں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب تک گواہ نہیں ہوں گے تب تک آپ کا نکاح نہیں ہوگا۔ اب نکاح کے آداب ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ہم نے ان سب کو بیوی اور بچوں والا بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار پایا، یعنی نکاح کو ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ قرار پایا۔ لہٰذا ہر صاحب استطاعت کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ جس طرح ہر چیز کے کچھ اصول و ضوابط و آداب ہیں، اسی طرح نکاح کے بھی کچھ آداب ہیں۔ آج ہم نکاح کے آداب پڑھیں گے۔ صالح نیت، یعنی سب سے پہلے نکاح کرنے سے پہلے آپ کی ایک نیک نیت ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا نکاح اچھے ارادے اور صالح نیک نیت سے کی جائے۔ نیت یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا، اس سے مجھے عفت و پاک دامنی، یعنی میں پاکیزہ ہوں گا اور میرے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ نیک اولاد حاصل کروں گا، بیوی بچوں کا نان و نفقہ ادا کر کے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ثواب حاصل کروں گا۔ اب نکاح تو آپ نے کرنا ہی ہے، لیکن نیت آپ کی جیسی ہوگی تو آپ کو اجر بھی اس کا ویسے ہی ملے گا۔ اب نکاح کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی جو نکاح کی نیت ہے وہ دنیاوی ہے، یعنی کوئی لڑکا جو ہے وہ اس نیت سے نکاح کر رہا ہے کہ فلاں لڑکی بہت خوبصورت ہے تو دنیا میں میرے ساتھ وہ بہت اچھی لگے گی، یا کوئی لڑکی ہے وہ کسی لڑکے سے اس لیے نکاح کرنا چاہتی ہے کہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس کے پاس اچھی شہرت ہے، اس کی شکل و صورت اچھی ہے، تو اس لیے نا وہ میرے ساتھ جو نا وہ اچھا لگے گا دنیا میں، تو میں اس کے ساتھ نکاح کروں گی۔ اب یہاں دیکھا جائے تو لڑکی اور لڑکے کی نیت صرف کیا ہے؟ دنیاوی مقاصد۔ اگر آپ کی نیت صرف دنیاوی مقاصد ہوں گے تو پھر آپ کو جو نکاح کا اجر و ثواب بھی ہے نا وہ بھی صرف دنیا میں ہی ملے گا، آخرت میں اس کا کوئی آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نکاح جو ہے وہ کرتے ہیں اور دین کی نیت سے کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا ثواب دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے، لیکن اگر آپ کی نکاح جو ہے وہ صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو صرف دنیا ہی حاصل ہوگی، اور اگر آپ نکاح جو ہے وہ آخرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کو آخرت بھی ملے گی۔ یعنی نکاح کی نیت کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ یہ ہے تو سنت، لیکن میں نے
اس کو سنت طریقے سے ہی ادا کرنا ہے، محض دنیا کے لیے آپ نکاح نہ کریں۔ دنیا بھی آپ دیکھیں، اس میں نکاح آپ اسی سے کریں جو آپ کو انسان کو پسند ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ دینی چیزیں بھی دیکھیں تاکہ جو آپ کی نیت ہے وہ محض دنیا کی نہ ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح میں کیا جلدی کرنی چاہیے؟ تو نکاح میں بلا وجہ کی تاخیر مناسب نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کر لیٹ کرنا نکاح یہ مناسب نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورت جب شادی کی عمر کو پہنچے اور مناسب رشتہ مل جائے تو شادی میں جلدی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی کو 3 کاموں میں تاخیر کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1، نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، نماز جنازہ میں جب جنازہ حاضر ہو جائے اور عورت کے نکاح میں جب اس کا کف مل جائے، یعنی جب جس سے اس کا نکاح کرنا ہے وہ بندہ مل گیا تو پھر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر عورت جو ہے وہ کرتی ہے، لڑکی جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد کوئی گناہ کرتی ہے تو اب وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، اب اگر کوئی وہ نکاح میں تاخیر کرتی ہے اور اس کے وہ کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کے نکاح میں جو تاخیر ہے وہ اس کے والدین کی طرف سے ہے، تو پھر اس کا جو گناہ ہوتا ہے اس کی پوچھ ہوتی ہے وہ والدین سے بھی ہوگی، کیونکہ والدین کے پاس اختیار تھا کہ جب بچی بالغ ہو گئی ہے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے تھا۔ اب اگر بچی نے جو ہے نا کوئی غلط قدم اٹھایا ہے تو اس کا پھر والدین کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے پیشکش نہیں کی جاتی، ہمیشہ رشتہ جو ہے وہ لڑکے ہی لے کر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کی۔ اے سیدنا شعیب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، اس شرط پہ کہ آپ 8 برس میری ملازمت کریں، پھر اگر پورے 10 برس کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں رشتے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں پیشکش کی، لیکن وہ خاموش رہے۔ عمر کہتے ہیں کہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوا کہ اس نے میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ چند دن اسی طرح گزر گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود حفصہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے آپ سے اس نکاح کا ارادہ کر لیا۔ تو دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون غیرت والا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اپنی بیٹی کے رشتے کی خود پیشکش کر رہے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس عمل میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، یعنی ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ اگر صحابہ کرام جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے رشتے کی خود پیشکش کر سکتے ہیں تو پھر اس میں ہم آج کہیں کہ نہیں ہم بہت غیرت والے ہیں تو ہم تو بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ خود نہیں مانگیں گے، لڑکا رشتہ لے کر آئے گا تو ہی بیٹی کا رشتہ ہوگا۔ تو یہ جو ایسی سوچ ہے وہ ہم نے بدلنی ہے، کیونکہ ہم نے جو سنی سنائی باتیں اور جو دنیاوی رسم و رواج ہے ان سے نکلنا ہے اور اپنی جو زندگیاں ہیں وہ دین کے مطابق گزارنی ہے۔ جب ہم اپنی زندگیاں دین کے مطابق گزاریں گے تو اس سے ایک تو ہماری زندگیاں آسان ہوں گی اور دوسرا ثواب بھی ملے گا کہ جب ہم یہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو اس میں تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دین کے خلاف بھی ہوتی ہیں، تو ہم کیوں نہ ایسی بات پر عمل کریں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ ہم نے ادھر پڑھا ہے، تو پھر اب اگر اب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ کہتا ہے کہ ہم بیٹی کا رشتہ خود نہیں مانگیں گے، بیٹی کے رشتے کی پیشکش نہیں کریں گے کہ یہ غیرت ہماری غیرت اس بات کا جواب نہیں دیتی، تو آپ نے ان کو یہ حدیث سنانی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اگر اپنی بیٹی کا رشتہ خود مانگ سکتے ہیں تو پھر ان سے زیادہ غیرت مند کون ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ دیندار شریک حیات کا انتخاب کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔
مال کی وجہ سے، خاندانی شرافت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے تم پر لازم ہے کہ دیندار اور با اخلاق عورت کا انتخاب کرو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مال و دولت کے لیے شادی کی لیکن فقیر ہو گئے، اور کتنے ہیں جنہوں نے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کی لیکن زندگی کے آرام و سکون سے محروم ہو گئے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے حسب و نسب کو دیکھ کر شادی کی لیکن وہ ان کے لیے وبال بن گئی۔ لیکن جس نے بھی دین کو ترجیح دی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رشتہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں دین اور دنیا دونوں میں کامیاب کرے۔ تو یہاں پر لڑکوں کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو دیندار اور با اخلاق ہو۔ تو اب ہم اگر لڑکیاں ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر یہ دو چیزیں لانی ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں فرمایا گیا ہے کہ یہ جس عورت میں ہوں گی تو وہ اچھی عورت ہے۔ اچھی عورت ہے تبھی فرمایا گیا نا کہ ایسی عورت ایسے سے شادی کرو جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں۔ چار چیزیں بتایا گیا کہ یہ دیکھی جاتی ہیں لیکن یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنی چاہیے، دیندار ہونی چاہیے اور با اخلاق عورت ہونی چاہیے۔ حسن و جمال ضروری نہیں ہوتا، کیوں نہیں ضروری ہوتا؟ کیونکہ ایسے بہت سے حسین لوگ ہیں جن کی زندگیاں ہیں تو وہ خوبصورت لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس عورت کے پیسے کی وجہ سے انہوں نے شادی کی لیکن خود وہ آج اسی مقام پہ ہیں۔ تو اگر دنیا میں آپ کو مل بھی جاتی ہے مال و دولت تو اس کی کیا اہمیت کیا ہے؟ چند روز کی دنیا ہے اور آپ اس میں اگر نکاح کر رہے ہیں، ایک سنت ادا کر رہے ہیں اور وہ بھی دنیا کے لیے، تو اپنی نیت جو ہے وہ صاف رکھیں تاکہ آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے۔ تو نیکسٹ ہم نکاح کے آداب ہی دیکھتے ہیں کہ نکاح کے لیے کوئی مہینہ مخصوص منحوس نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض دنوں اور مہینوں میں نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں، جیسے سفر اور شوال کا مہینہ ہے، تو اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ جہالانہ باتیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے 6 شوال میں نکاح کیا اور شوال ہی میں میری رخصتی ہوئی۔ آپ کی بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ پیاری ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرتی تھی کہ عورتوں کی شادی شوال میں ہو۔ ام المومنین بتانا یہ چاہتی ہے کہ لوگ شوال میں نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں، مگر میرا نکاح اور رخصتی تو شوال ہی میں ہوئی ہے اور مجھ سے زیادہ کسی کا نکاح بابرکت نہیں تھا، لہذا شوال کو نکاح کے لیے منحوس سمجھنا غلط ہے اور شوال میں نکاح کرنا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا نیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ ولود سے شادی۔ ولود کا معنی ہوتا ہے زیادہ محبت کرنے والی عورت اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت۔ تو اسلام میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، کیونکہ اگر وہ محبت کرنے والی نہیں ہے تو پھر اولاد بھی پیدا، ظاہری بات ہے جب اس کو محبت ہی نہیں ہے، رغبت ہی نہیں ہے، تو وہ اولاد پیدا کرنے کی خواہش بھی نہیں رکھے گی۔ اور جو شادی کا مقصد ہوتا ہے وہ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے ہماری نسل بڑھے گی، ہماری اولاد پیدا ہوگی۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو آپ بانجھ عورتیں ہیں جو اولاد نہیں پیدا کر سکتی ان سے شادی نہ کی جائے۔ ہر دفعہ جو ہے نا وہ نکاح کا مقصد جو ہے وہ اولاد پیدا ہی کرنا نہیں ہوتا۔ کتنے ہی مرد ایسے ہیں جن کی اولاد ہوتی ہے، بیوی ڈائیورس مطلب ان میں ڈائیورس ہو جاتی ہے یا پھر بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اب مرد کے پاس اولاد تو ہے، صرف اس کو لڑکی کی ضرورت ہے، عورت کی ضرورت ہے، تو ایسی سچویشن میں وہ بانجھ عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن جو مرد جو ہے وہ پہلی شادی کر رہا ہے تو اس کو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرے کہ جو اس سے زیادہ محبت کرنے والی ہو اور اسے اولاد نصیب کرنے والی ہو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کم خرچ نکاح۔ تو نکاح کے آداب میں یہ بہت اہم ادب ہے لیکن امت مسلمہ آج اسے بھول چکے ہیں۔ نکاح اور شادی کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ الامان الحفیظ یعنی حرام رسموں اور بےہودہ
وجہوں کی وجہ سے شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ خانہ بربادی بن چکی ہے۔ ان نکاح میں جو نکاح ہے تو بہترین نکاح وہ ہے جو زیادہ آسان ہو، تو جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ اتنا تھوڑا کر لیں، لیکن نکاح کریں، بجائے اس کے کہ آپ 2 سال ویٹ کریں کہ نہیں ہم نے شادی بہت دھوم دھام سے کرنی ہے، ہم نے نکاح جو ہے وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ فنکشن کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ اپنی زندگی کے 2 سال وقف کر دیں۔ تو نکاح کرنے میں جلدی کریں، اور نکاح وہ بہتر ہے جس میں جو آسانی سے ہو جائے، جس میں زیادہ تکلف کی ضرورت نہ کرنی پڑے۔ اعلانیہ نکاح مسجد میں ہو، یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ نکاح اعلانیہ جو وہ مسجد میں ہو، تو نکاح چھپ کے نہیں بلکہ اعلانیہ مسجد کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے۔ علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے، اس لیے کہ نکاح کی زنا سے تمیز ہو سکے، یعنی نکاح اور جو زنا ہے وہ دونوں آپس میں الگ ہو سکیں، کوئی کسی پر زنا کی تہمت نہ لگا، جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فلاں اس کی بیوی ہے تو کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگا سکتا ہے نا، تو اس لیے نکاح اعلانیہ کر دینا چاہیے تاکہ پتہ لگ جائے کہ فلاں فلاں کی بیوی ہے، اور اس طرح زنا اور نکاح جو ہے وہ دونوں میں فرق ہو سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں کرو، اور دف بجاؤ یعنی خوشی کرو۔ شادی کے موقع پر خوشی کرنا جائز ہے، لیکن خوشی اس طرح سے کی جائے کہ آپ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج اپنے حدود جو ہیں وہ اتنے رکھیں کہ آپ بالکل ہی جو اسلام کی لیمٹس ہیں ان کو کراس نہ کریں۔ شادیوں پہ گانا بجانا، عورتیں جو اپنا بیٹھ کر وہ گانے بجاتی ہیں، یہ سب جائز ہے، خوشی کرنا شادی کے موقع پر جائز ہے، لیکن مردوں اور عورتوں کا ایک جگہ بیٹھ کے اور وہ سب کرنا، وہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، کیونکہ عورت اور مرد کا وہ جو پردہ ہے وہ تو اسلام میں پہلے ہے نا، تو جس سے جو ہے نا وہ بدکاری زیادہ، اب ظاہری بات ہے جہاں پہ عورتیں اور مرد ایک جگہ بیٹھے ہوں گے وہاں پہ گانے بج رہے ہوں گے، تو عورت اور مرد، اب جو جوان بچے ہیں ان میں تو شیطان ان کو زیادہ بہکاتا ہے، تو ایسے موقعوں پر تو ویسے ہی زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں، اور اس سے زنا اور ایسے بہت سی بدکاری جو ہوتی ہے وہ پھیل سکتی ہے۔ تو شادی کے موقع پر خوشی کرنا جائز ہے، لیکن خوشی اس طرح سے کی جائے کہ جو عورتیں وہ اپنی الگ خوشی کریں اور جو مرد ہوں وہ اپنی الگ خوشی کریں، یعنی عورتوں اور مرد کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے، تو باقی خوشی کرنا جائز ہے۔ تو خوشی کا اظہار جو ہے وہ نکاح کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے۔ خواتین دلہن کے پاس اور مرد دولہے کے پاس دف بجائیں اور اچھے کلام پر مبنی گیت گائیں، ٹھیک ہے، مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، یعنی عورت اور مرد جو ہے وہ آپس میں نہ ملے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح میں حرام اور حلال میں فرق دف بجانے اور گیت گانے سے ہوتا ہے، یعنی نکاح میں حرام اور حلال میں فرق آپ کے جو گانے بجانے اور آپ کے جو جس طریقے سے آپ بجا رہے ہیں اس پر ہوتا ہے، مطلب خوشی کرنا جائز ہے، لیکن اگر آپ خوشی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مرد اور زن جو وہ ایک ہی جگہ ہے اور سب اس طرح سے ایک ساتھ ہیں کہ کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ عورتیں کدھر ہیں اور مرد کدھر ہے، وہاں پر تو وہ جو ہے وہ پھر سب حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو گیت سے مراد اچھے کلام پر مشتمل گیت ہیں، بےہودہ اور فحش گیت اسلام میں حرام ہے، لہذا ان کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آج کل شادی اور نکاح کے موقع پر جو باجے گاجے اور ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں یہ حرام اور ممنوع ہیں، ایسے گانے لگائے جاتے ہیں جو کفریہ ہیں، تو نکاح جو گانوں کے الفاظ پر بھی غور کرنی چاہیے کہ وہ کہیں کفریہ کلمات تو نہ ہوں۔ ایسے بہت سے گانے ہیں جس پر وہ جو اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو اس کا وہ کرنے سے تو وہ کفر لازم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب جو کلچر ہوتا ہے، جو کفریہ کلمات ہیں جنہوں نے گانے لکھے ہیں، جو گانے گا رہے ہیں وہ تو اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ گا رہے ہیں، اگر ہم بھی وہی گائیں گے تو پھر تو ہم تو مسلم ہیں، ہمیں ان باتوں کا، ان کو تو اس بات کا کوئی دھیان نہیں ہے نا کہ یہ بات جو نا وہ اسلام کے مذہب کے خلاف جا رہی ہے، یہ تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی لائن نہیں گانے میں، کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا، کوئی ایسا لائن نہیں گانی کہ جس کا تعلق جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف نہ ہو رہا ہو۔
تو نیکسٹ ہے کہ دولہے اور دلہن کو مبارکباد دینا کیسا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح پر مبارکباد دیتے تو فرماتے اللہ تمہیں برکت دے، تم پر برکت ڈالے اور تم دونوں کو خیر و عافیت کے ساتھ متفق کو مجتمع رکھے، یعنی ایک ساتھ رکھے. اچھا نیکسٹ آتا ہے کہ ولیمے کی کیا حیثیت ہے. تو شف و زفاف سے اگلے دن مرد کی طرف سے ولیمہ کرنا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. ولیمہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ ہے ولیمہ کرنا، لیکن وہ رخصتی کے نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد جو ہے نا ولیمہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے ہم کہیں کہ مہندی والے دن ہی ہم نکاح کر لیں گے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کیا پڑھا یہاں پہ اگلے دن، یعنی رخصتی سے اگلے دن جو ہے یا اس کے ایک دو دن بعد جب بھی آپ کر لیں تو ولیمہ کرنا سنت ہے. اور پھر ولیمے پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 800 1000 بندہ بلائیں گے تو تبھی ولیمہ ہوگا. آپ تھوڑے بندے بلا لیں لیکن ولیمہ کریں، تھوڑا گانا ڈسٹریبیوٹ کر لیں لیکن ولیمہ کریں. جہاں ہم اور اتنی رسمیں کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسلام میں اگر تعلق ہے تو وہ نکاح کا ہے تصور ہے، ولیمے کا تصور ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ جن باتوں کا اسلام میں تذکرہ ہے، اسلام میں جن کا ذکر ہے، تو ہمیں ان فنکشنز کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے علاوہ جو باقی رسمیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا ہے اور سنا ہے اس کا ثواب اپنے مرحوم بہن بھائیوں کو عطا کرتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین.